نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے عنوان کا نام ہے عبارات اکابر۔ اس پہ چند اصول میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کو عبارات کا مسئلہ اس سے بخوبی سمجھ آئے گا۔ مولوی احمد رضا خان اور حجاج بن یوسف کی طبیعت ایک جیسی تھی۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب ہے ان کی تحفہ قادیانیت، اس کے جلد 2 میں یہ بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جلد 2 صفحہ 132 کہ مولوی احمد رضا خان کی زبان اور حجاج بن یوسف کی تلوار توأم پیدا ہوئی ہیں، جڑواں پیدا ہوئی ہیں۔ اس کو قتل کرنے میں مزہ آتا تھا اور اس کو کافر کہنے میں مزہ آتا تھا۔ عادت یہ اس کی بن گئی تھی کہ کسی کے ذمے اگر کوئی بات نہ بنتی ہوتی تو خود بخود کوئی عبارت لگا دیتا تھا۔ وہ روتا دھوتا کہ یار میں نے تو کہا ہی نہیں، کہتا نہیں بس اب ہم نے کہہ دیا ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ وہ کہتا بھائی میں نے کہا ہی نہیں، کہتا ہے ہم بے وقوف ہیں، ہم نے آپ کے ذمے یہ بات لگا دی ہے، آپ نے یہ بات کہی ہے، لہذا اب ماننی پڑے گی آپ کو۔ اس طرز پہ اس نے لوگوں کو کافر بنانے کے لیے یہ ڈھنگ اختیار کیا کہ اس نے اگر کہی بھی نہیں بات تب بھی اس نے ان کے ذمہ لگا دیا کہ نہیں آپ نے کہی ہے بس کہی۔ اگر کسی کی عبارت نہیں ملی تو اس نے خود عبارت بنا لی، خود عبارت بنا کے اس نے کہا بس آپ کافر ہیں۔ یہ اس کی سوچ تھی، اس نے اپنی سوچ پہ عمل کیا اور امت میں اختلاف، افتراق، تشتت اور امت کے اندر ایک آ کے رکھنا ڈال دیا کہ یہ قیامت تک اب یہ رکھنا مٹ نہیں سکے گا، یہ اختلاف قیامت تک مٹ نہیں سکتا۔ اس سارے اختلاف کی جڑ مولوی احمد رضا خان ہے۔ اس پہ میں ایک حوالہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ کتاب چھپی ہے سوانح حیات اعلیٰ حضرت بریلوی، لکھنے والا میاں مانا شاہ قادری ہے، مقدمہ پیش لفظ لکھا ہے قاری احمد پیلی بھیتی نے، صفحہ 8 پہ اس نے لکھا ہے احمد رضا 50 سال مسلسل محنت کرتا رہا، یہاں تک کہ لوگ ہندوستان کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک کو کہتے تھے بریلوی، دوسرے کو کہتے تھے دیوبندی۔ تو امت کو توڑنے والا کون ہے؟ مولوی احمد رضا خان ہے۔ اس نے فتوے ایسے لگائے کہ امت 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک بریلوی کہلانے لگے، ایک دیوبندی کہلانے لگے، اور جناب بریلویوں نے علماء دیوبند کی تکفیر کرنی شروع کر دی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کا اصول ذہن میں رکھیں، کوئی بات کہے تو اس بات کا مطلب بھی اسی سے پوچھو، یہ تو ہے امن۔ کوئی بات کہے اس بات کا مفہوم بھی اسی سے پوچھو تو یہ امن ہے۔ اور اگر وہ کہے میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں اور آپ اس کے ذمہ کہے نہیں اس کا یہی مطلب ہے، پھر فساد بنے گا۔ اب میں آپ کو چند مثال، آپ کہتے ہو کہ مولانا صاحب یہ بھی تو بات ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ جھوٹ بول رہا ہو، نہیں، میں اپنی تائید میں اب میں آپ کو مثالیں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک شاعر تھا بہت بڑا، شاعر بڑا کمال کا تھا، حاسد تو لوگ ہوا کرتے ہیں۔ حسد کرنے والوں نے سوچا کہ کسی طرح اس شاعر کو گرانا چاہیے۔ انہوں نے کہا چلو آج چلتے ہیں، اس کی بولتی وہیں بند کریں گے۔ شاعر نے اٹھ کے شعر پڑھا، کہتا ہے کان نبی میں گوہر یکتا حسین ہے۔ جب اس نے یہ شعر پڑھا نا، مقطع پڑھا، تو پھر کیا تھا؟ لو جی پھر وہ کھڑے ہو گئے، کہتے توہین 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 توہین۔ لوگوں نے پوچھا کیا توہین؟ کہتے ہیں یہ نبی کو کانا کہہ رہا ہے۔ ہمارا نبی تو بڑا خوبصورت تھا،
یہ گستاخ نبی کو کانا کہہ رہا ہے۔ اب بتاؤ شاعر نے یہ جو بات کہی ہے کیا اس کی بات کا یہ مطلب بن رہا ہے؟ کیا اس کے ذہن میں یہ بات ہے؟ نہ اس کا ذہن ایسی بات کہہ رہا ہے، نہ اس کا جملہ ایسی بات کا مفہوم دے رہا ہے۔ یہ اس پر ظلم ہے، یہ اس پر بہت بڑا ایک بربریت ہے، اور اس پہ اوپر ایک بہت بڑی تہمت اور اتہام ہے کہ ایک بات نہ اس کے قلم نے کہی، نہ زبان نے کہی، نہ دل دماغ نے سوچی، وہ بات اس کے ذمہ لگا دی۔ اس نے فوراً بات کو پلٹا کہ چلو جاہل لوگ ہیں۔ اس نے کہا بحر نبی میں گوہر یکتا حسین ہے۔ وہ لوگوں نے کہا کیا ہوا اب؟ کہتے ہیں نبی کو بہرہ کہہ رہا ہے، نبی کو بہرہ کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح شور پڑا اور وہ مشاعرہ ہی ختم ہو گیا۔ اب بتاؤ یہ جو اس نے بحر کہا ہے تو یہ بحر جو سمندر ہے یہ تو اس معنی میں تھا، یہ ہاں تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی بہرہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اس نے اس کے ذمے مفہوم لگایا ہے یہ اس کا مفہوم تھا؟ اس کے ذہن میں بات تھی؟ اس کے سوچ میں بات تھی؟ نہیں، نہ اس نے لکھی نہ کہی، نہ اس کی بات کا مطلب یہ بنتا ہے، نہ اس کے ذہن میں یہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو والدہ ماجدہ کہتا ہے۔ اب لوگ سوچنے لگے ہوئے 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 یہ تو بیوی کو والدہ ماجدہ کہہ رہا ہے۔ مولانا کے حضرت میرا جو ہمسایہ ہے نا وہ کوئی بے دین ہو چکا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ بیوی کو والدہ ماجدہ کہتا ہے۔ انہوں نے اس کو بلایا، او خیر تو ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کیا حضرت تو بیوی کو والدہ ماجدہ کہتا ہے؟ جی ہاں کہتا ہوں۔ مولانا سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ کہا تیری کتنی بیٹی ہے؟ اس نے کہا جی 3۔ بڑی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عابدہ۔ دوسری کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فرزانہ۔ تیسری کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی ماجدہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اب نہ اس کی بات کا وہ مطلب ہے، نہ اس کے ذہن میں، نہ اس کے سوچ میں، نہ اس کی بات میں یہ مطلب جان بوجھ کے اس کے ذمہ لگایا گیا ہے نا۔ اس کی بیٹی کا نام ماجدہ تھا، وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے والدہ ماجدہ، یعنی میری بیٹی ماجدہ کی والدہ، ادھر آؤ میری بات سنو۔ تو نہ اس کی بات کا یہ مفہوم بنتا ہے، نہ آتا ہے، نہ لکھا ہے، نہ اس کی سوچ اور ذہن کی بات ہے، یہ تو اس کی شرارت ہے۔ ایک شیخ الحدیث نے کہیں ڈیرا لگایا تو چند جاہل کٹھے ہو گئے کہ شیخ الحدیث کو پریشان کرنا چاہیے، اس کو نکالیں، اس کے اوپر کو فتویٰ ایسا لگائیں کہ یہ نبی کا گستاخ ہے، ورنہ یہ تو یہاں علاقے پورے کے اندر دیوبندیت پھیلا دے گا۔ جاہل کٹھے ہو گئے 5 10 15 20۔ انہوں نے پہلے پلاننگ بنائی ہوئی تھی کہ یہ بندہ گستاخ ہے، اپنے علاقے میں مشہور کیا۔ بڑے بڑے وڈیرے 5 10 بڑے بڑے ترے نکال کے مار صاحب، خان صاحب، نواب صاحب، چودھری صاحب آ گئے کہ چلو ہم سنتے ہیں کون سی گستاخی کرتا ہے۔ بیٹھ گئے۔ ان نوجوانوں نے کہا حضرت جی کوئی ہمیں حدیث ہی سنا دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا بس حضرت بس، ہم گستاخی نبی کی نہیں سن سکتے۔ مارجی سنا ہے آپ نے؟ خان صاحب سنا ہے آپ نے؟ چودھری صاحب سنا ہے آپ نے؟ نواب صاحب سنا ہے؟ کیا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ کالا کالا رسول اللہ، نبی کو 1 مرتبہ نہیں 2 دفعہ کالا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اوے مولوی صاحب ہم تجھے روٹیاں دیتے رہے، لسیاں دیتے رہے، دودھ پلاتے رہے، تجھے انڈے اور مکھن اور گھی اور شکر کھلاتے رہے، تو ہمارے نبی کو گالیاں دے، تو نکل ادھر سے، ہم تیری حجامت کرتے ہیں۔ اب بتائیں اس شیخ الحدیث کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ کیا اس کے الفاظ کا یہ مطلب ہے؟ کیا اس کے الفاظ کے کسی کونے میں یہ بات ہے؟ بولو نا۔ یہ تو ان کی شرارت ہے نا۔ مولوی احمد رضا خان ایسا شرارتی آدمی تھا، یہ ساری شرارتیں اسی کی ہیں۔ ہمارے اکابر دیوبند کی عبارات کا نہ یہ مطلب تھا، نہ یہ مطلب بنتا تھا،
نہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا. اس نے جان بوجھ کے عبارتوں کو توڑ موڑ کے مطالب بنا کے دنیا کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے. اور مثال سنیں. ایک آدمی اسٹیشن پہ آیا, اس نے کہا میں نے جی سرگودا سے پنڈی جانا ہے, ٹرین کتنے بجے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی آدھے گھنٹے تک آ رہی ہے, آپ ٹکٹ لے کے پلیٹ فارم پہ پہنچے. وہ دیہاتی آدمی تھا, اس نے کہا یار ٹرین کیسی ہوگی؟ اس نے کہا کالا انجن ہوگا اور اس سے دھواں نکل رہا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک. اس نے ٹکٹ لی اور ایک آدمی جو پلیٹ فارم پہ آیا تو دیکھا وہ کالے رنگ کا اور سگریٹ پیتا جا رہا ہے, یہی جا رہی ہے ٹرین. اس نے اس کے اوپر چھلانگ لگائی اور چڑھ گیا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ٹکٹ لی ہوئی ہے, ایسے نہیں چڑھا. اب مجھے آپ بتائیں کیا وہ کالا آدمی انجن تھا؟ وہ جو سگریٹ پی رہا تھا کیا وہ ریل گاڑی کا انجن بن گیا تھا؟ نہ وہ انجن تھا, نہ اس نے جو کہا اس کا یہ مطلب تھا. یہ تو اس جاہل نے نہیں سمجھا نا, قصور اس جاہل کا ہے, اس اسٹیشن ماسٹر کا تو کوئی قصور نہیں نا کہ اس نے غلط بات بتائی ہے. یہی حال بریلویوں کا, قصور ان کے دماغ کا ہے کہ انہوں نے صحیح بات سمجھی نہیں ہے. ایک بھنگی جا رہا تھا تو اس کو راستے میں خیال آیا کہ بابا جی اپنا منہ ہی دیکھ لینا چاہیے, اتنا عرصہ ہو گیا ہے اپنا بتھاڑ ہی نہیں دیکھا. چلو وہ چلا گیا کہ چوری صاحب ایک شیشہ ہی دے دے, کوئی بتھاڑ ہی دیکھ لوں میں. چودھری صاحب نے سوچا چلو یار بیچارہ بڑی مدت سے اس نے آئینہ نہیں دیکھا ہوگا, ایک شیشہ دے دینا چاہیے اسے. اس نے شیشہ دے دیا, اس میں تو نظر ہی کچھ نہیں آتا بابا جی یہ کیا ہے. اس نے پھر اس پہ کپڑا شپڑا مارا, یار چلو کوئی چلو درویش بندہ سو. اس نے کہا کچھ نہیں نظر آتا. اس نے پھر لیا, پھر اس نے اچھی طرح پانی لگا کے گیلا کر کے صاف کر کے دیا. اس نے کہا لے دیکھ ہون ویکھ. اس نے کہا کچھ نہیں. اس نے جو دیکھا دکاندار نے تو یہ شیشے کی الٹی طرف دیکھ رہا تھا. عقل تیرا اپنا خراب ہے, تو آئینے کو کہتا ہے کہ اس میں کچھ نظر نہیں آتا. یہی حال بریلوی علماء کا تھا, ان کے اپنے عقل میں فطور اور خیانت اور شیطانیت بھری ہوئی تھی. انہوں نے جان بوجھ کر اکابر دیوبند پر فتوے لگائے, اس لیے کہ عقل خراب تھی, حقیقت ان کو نظر نہیں آئی. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور فقیروں کو سمجھ آئی ہے گل؟ چاند نکلا رمضان کا تو سارے دیکھ رہے تھے کہ چاند چاند چاند. ایک عورت اپنے وہ بچے کی اس نے اسی وقت اس کی صفائی کی, اس کو پیشاب پخانے کو صاف کیا اور جلدی میں چاند دیکھنے کی خاطر بھاگی کہ چلو میں بھی چاند دیکھوں. تو اس نے پوچھا اڑی کدھر ہے چاند, کہاں ہے؟ تو اس کے ساتھ والے نے کہا وہ نہیں کھڑا. اس نے کہا اچھا. عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ پھر ناک پہ رکھ لیتی ہے. ہاں وہی ہاتھ اس نے وہاں رکھا. کہتی ہے کہ چاند تو نکلو ہوا ہے لیکن اس دفعہ ہے بدبودار. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چاند بدبودار تھا یا اس نے ہاتھ نہیں دھوئے؟ اگر یہ ہاتھ نہ دھوئے تو چاند کا کیا قصور ہے؟ چاند تو ویسے ہی نکلا ہے, چاند جیسے پہلے نکلتا ہے اب بھی نکلا ہے. چاند میں تو کوئی بدبو نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کا ہاتھ یہاں ہے, یہ ادھر سے سانس بھی لے رہی ہے ادھر سے سونگھ بھی رہی ہے, تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بولیے. یہی اس طرح کا ایک واقعہ ہے, غالباً حضرت انس کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا کسی اور حضرت کا ہے, کسی بڑے آدمی کا ہے. چاند دیکھ رہے تھے سارے, تو حضرت نے فرمایا چاند وہ کھڑا ہے. سارے کہیں حضرت کہاں ہے؟ وہ نہیں کھڑا. دکھاتے رہے وہ دیکھو مینار کے اوپر یہ جو ہے نا پہاڑ, اس کی وہ فلاں کونے کی, اس طرف دیکھو اس طرف دیکھو, کسی کو نظر نہ آئے. غالباً قاضی شرح تھا, وہ سمجھ گیا. وہ آیا اور اس نے نا
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آ کے نا ایسے ہاتھ پھیرا اور یہاں ہاتھ رکھا، کہا حضرت آپ دکھائیں، کہتے نہیں اب تو غائب ہو گیا۔ وہ ہوا کیا کہ آپ کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بھویں، یہ چونکہ بھویں سفید ہو چکی تھی، ایک ان میں سے لٹک کے نیچے آ رہی تھی، تو وہ اسی کو دیکھ رہے تھے کہ یہ چاند ہے وہ سب۔ اور آپ قاضی شرح سمجھ گیا کہ مسئلہ کیا ہے، اس نے آ کے وہ اس کو اوپر کیا اور کہا حضرت اب دکھائیں، کہا اب تو نظر نہیں آ رہا۔ بھائی حقیقت حال ہے یا نہیں، یہ ایک الگ واقعہ ہے، الگ بات ہے، لیکن دیکھنے والے نے، یہ جو مولوی احمد رضا خان ہے، اس نے ظلم و ستم کیا ڈھایا کہ بات بنتی نہیں تھی، خواہ مخواہ بنائی ہے۔ اور مثال سنیں، میں اس پہ مثالیں کافی ساری آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں تاکہ کوئی آپ کو پریشان نہ کر سکے۔ ایک پیر مرید کے پاس آیا، یا مرید پیر کے پاس آیا، کہتا ہے استاد جی، حضرت جی، پیر صاحب آمنت باللہ کا معنی تو مجھے بتا دے۔ اس نے کہا نالائق، نہیں پوچھتے۔ پہلے دور میں جس کو آمنت باللہ کا معنی بتایا جاتا تھا اس کو خلافت بھی دے دی جاتی تھی۔ تذکرہ غوثیہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب حضرت نے واقعہ اس کو کہا اچھا چلو یار تجھے آمنت باللہ کا معنی سناتا ہوں۔ کہا آمنت باللہ، اللہ نے ایک بلہ پال رکھا تھا، وہ ملائکتہ ہی، وہ ملائکہ آ جاتا تھا، وہ کتبہ ہی، اس کے پیچھے کتے لگا دیے، وہ رسول ہی، اور اس کو باندھ دیا، پھر والیوم الاخر، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اب مجھے آپ بتائیں اس نے جو آمنت باللہ کا معنی گھڑا ہے یہ معنی بنتا ہے؟ کیوں جی؟ کسی پڑھنے والے کے کبھی ذہن میں آئے؟ کبھی کسی کے گمان میں آئی یہ بات؟ کبھی کسی کی سوچ میں یہ بات آئی؟ نہ یہ بنتا ہے، نہ کبھی ذہن میں بات آئی۔ تو خیانت تو اس پیر کی ہے نا، جو ظلم تو اس کا ہے نا، جرم تو اس کا ہے نا، نہ یہ پڑھنے والے کا قصور ہے، نہ یہ لکھنے والے کا قصور ہے۔ قصور تو اس جاہل پیر کا ہے نا، قصور اپنا ہے، اور نقصان یا الزام علماء دیوبند پہ ہے۔ اور سنو، ایک آدمی کہتا ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے عادل ہیں، یہی معنی ہے نا؟ کیوں جی؟ اور اگر کوئی کہے کہ عدول عدل سے نکلا ہے اور اس کا معنی اور بھی ہے، کیا عادل کا معنی مشرک بھی ہے؟ ایک رافضی کہہ دیتا ہے کہ عادل کا معنی، تم صحابہ کو خود مشرک کہہ رہے ہو، مجھے بتاؤ کہ کیا آپ نے یہ معنی لیا ہے؟ کیا کبھی کسی نے یہ مطلب سوچا؟ کبھی کسی کہنے والے نے یہ مطلب کہا ہے؟ کبھی انہوں نے اس وجہ سے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کی بات کا یہ مطلب نکلتا ہو؟ غلط بات ہے، یہ خواہ مخواہ ان کے ذمہ لگا رہا ہے۔ تو بھائی مولوی احمد رضا خان بھی یہی کام کرتا رہا جو آپ کے سامنے ہے۔ ایک مثال اور دیکھ لیں، ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔ میں نے اس لیے مثالیں پیش کی ہیں یہ ساری تاکہ آپ کو ان کا پتہ چلے کہ یہ مثالیں اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ ہمارے اکابر کا کوئی قصور نہیں، یہ ان بریلویوں کا قصور ہے کہ انہوں نے غلط باتیں ہمارے اکابر کی طرف منسوخ کی ہیں۔ اب سنو، ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا، بھیک مانگتے ہوئے اس کے ساتھ ایک بندر تھا اور ایک بکرا تھا، یہ دونوں چیزیں لیے پھرتے ہیں، جو اس کو ملتا، کوئی پھل مل رہا ہے مالٹا تو اسی زنبیل میں، کوئی سیب ملا تو زنبیل میں، کوئی خربوزہ ملا تو زنبیل میں، کوئی سبزی کسی نے دی تو زنبیل میں، آٹا ملا تو زنبیل میں، وہ ہر چیز اسی میں ڈالتا گیا۔ بندر بڑا چلاک تھا، وہ چپ کر کے اندر ہاتھ ڈالتا تو کھا جاتا اور پیچھے سے کیا کرتا، بکرے کے منہ پہ مل دیتا، مالٹا کھا کے آخر میں تھوڑا اس کے منہ پہ مل دیتا، خربوزہ کھا کے اس پہ مل دیتا، آٹا کھا کے اس کے منہ پہ مل دیتا۔ اب روز شامت اسی بکرے کی آتی کہ یہ بڑا نالائق ہے، میں جو لیتا ہوں یہ پیچھے سے کھا جاتا ہے۔ ایک دن مالک نے دیکھ لیا کہ ہوا کیا ہے، کہ یہ کر تو یہ رہا ہے سارا کچھ،
لیکن مال اس بکرے کے منہ پہ رہا ہے. اس نے اس دن پھر بندر کی خوب ٹھکائی کی. ان کا حال وہی ہے کہ انہوں نے ساری خرابیاں خود کی ہیں، بدنام کرنے کے لیے ہمیں آگے کر دیا تاکہ ہماری باتوں کی طرف کسی کا ذہن نہ جائے. ایک آدمی حضرت تھانوی نفر اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، ایک علاقے میں جو کانا ہوتا تھا اس علاقے والے اسے حرامی کہتے تھے. ایک آدمی وہاں گزرا، وہ کانا تھا. اب اس نے سوچا کہ اب سارے مجھے کہیں گے حرامی، تو اب اس نے سوچا کہ یہ کام میں کرتا ہوں کہ اس سامنے آنے والے کو پہلے میں ہی حرامی کہہ دوں گا. جو اس کو بھی تک کہتا حرامی کیا حال ہے، حرامی کیا حال ہے. لوگ سوچتے بھائی کانا تو ہوتا ہے، حرامی ہمیں کہہ رہا ہے. خیر کئی حیا والے چپ کر جاتے. یہ ایک آدمی نے اسے پکڑ لیا، کہا وہ بے وقوف، کانا تو ہے، حرامی مجھے کہتا ہے. اس نے کہا سچی اور سیدھی بات یہ ہے کہ میں اپنے بچنے کے لیے کہتا ہوں، اگر میں نے تمہیں نہ کہا تو میں تو پھر ہوں ہی صحیح نا، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں تاکہ میری جان چھوٹ جائے گی. اس کو بند کرنا ہے. دو مثالیں میں اور دینے لگا ہوں. مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ کا ہندوؤں سے مناظرہ ہوا. یہ بات غور سے سن لینا. مناظرہ ہوا، ہندو کہنے لگے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. دلیل 4 سپارے کا پہلا لفظ دیکھ لو تو یہ قرآن ہے. مولانا نے کہا یہ اور زبان ہے، وہ اور زبان ہے. کہتا ہے کہ نہیں ایک ہی زبان ہے. مولانا نے وید کا ایک شعر پڑھا، خوب زور سے سن لو. مولانا نے کہا مالی اپنے باغ سے پتا پھول نہ دے، مالی اپنے باغ سے پتا پھول نہ دے، مالی اپنے باغ سے پتا پھول نہ دے، پنڈت اپنی دھی سے چوت مانگ کے لے. یہ وید کا شعر ہے. پنڈت اپنی دھی سے چوت مانگ کے لے. دھی کہتے ہیں دھیان کو، چوت کہتے ہیں چھوٹے پودے کو. پنڈت عقل والا، یعنی عقل والا بندہ مالی سے اپنی عقل کی بدولت پورا پودا ہی لے کے جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ مولانا نے کہا ہاں بتاؤ اب. انہوں نے کہا نہیں یہ اور زبان ہے، وہ اور زبان ہے. ہم مان گئے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھو پارہ 4 تو بے شک شروع ہو رہا ہے اسی لفظ سے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نہ پڑھنے والے کے ذہن میں یہ بات ہے، نہ یہ لکھنے والے کے ذہن میں یہ بات ہے، نہ سننے اور سنانے والے کے ذہن میں یہ بات ہے. یہ اسی بدمعاش ہندو کا کام ہے کہ اس کے ذہن میں یہ شرارت آئی ہے. دوسری مثال بریلویوں کی ایک کتاب ہے تقریری نکات. اس میں انہوں نے بزرگوں کے تقریریں اکٹھی کی ہیں. ایک ملک صاحب گئے تو ملک صاحب کے ساتھ ان کا نوکر بھی تھا. نوکر نے ملک صاحب کا تعارف کرایا کہ ملک صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، بڑے زیرک آدمی ہیں، بڑے فلاں آدمی ہیں، صبر حوصلے والے ہیں اور بڑے سنجیدہ آدمی ہیں. بڑے کیا ہیں؟ تو وہ آگے سے مالک نوکر پہ غصہ کرتا ہے آپ ہوئے گا سنجیدہ، میں تو نہیں. ہاں اس بات کی پھر میں اب تشریح نہیں کر سکتا چونکہ پھر بات ساری آگے پیچھے ہو جائے گی. جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، جو نہیں سمجھ گئے چلو اچھی بات. اب چلا دو جی. تمہید سمجھ آئی آپ کو؟ کیوں جی؟ اب میں کہہ رہا ہوں دیکھو یہ جو لفظ بولنے والے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہو. میں نے آپ کو 10 سے زائد مثالیں پیش کر دی ہیں. یہ جو زبان لفظ بولنے والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں بھی وہ معنی نہیں جو معترض نے لیا ہے. معترض نے جان بوجھ کے اس کے اوپر ایک بات ٹھوک دی ہے، جان بوجھ کے اس کے ذمے ایک اعتراض لگایا ہے حالانکہ اعتراض بنتا نہیں تھا. یہی کام ان لوگوں نے ہمارے اکابر کے ساتھ کیا. اب دیکھنا، اب میں آپ کو شروع کرنے لگا ہوں بات. مولوی احمد رضا گیا ہندوستان سے عرب. یہ عرب میں گیا اور وہاں اس عرب کے اندر اس نے جا کے جھوٹ بولا.
دنیا خود سوچ لے کہ ساری دنیا یہیں بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہے، حتیٰ کہ مرزا قادیانی بھی جھوٹ قادیان میں بیٹھ کے بولتا رہا۔ مولوی احمد رضا اس سے بھی بڑا دجال ہے کہ اس نے جھوٹ مکہ اور مدینہ میں جا کے بولا ہے جہاں ساری دنیا توبہ کے لیے جاتی ہے۔ یہ تو دیکھو اس کا بھی باپ نکلا ہے، اب مرزا قادیانی کا بھی باپ نکلا کہ وہ جھوٹ بولتا رہا کہاں، اور اس نے جھوٹ کہاں جا کے بولے جہاں ساری دنیا جھوٹ سے، اس کی وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اب دیکھو یہ کہاں کا بڑا دجال کتنا بڑا ہوگا۔ اس نے ہمارے اکابر کی عبارات لی، حضرت نانوتوی کی عبارت تحذیر الناس سے لی، ایک ٹکڑا صفحہ 3 سے لیا، ایک ٹکڑا صفحہ 14 سے لیا، ایک ٹکڑا صفحہ 28 سے لیا۔ اب ان تینوں کی چٹنی بنائی اس نے، دورے میں ڈال کے اوپر ڈنڈا اس کو رگڑا۔ کیسے؟ اسی ترتیب کو برقرار نہیں رکھا کہ پہلے صفحہ 3 کی عبارت لاتا، پھر صفحہ 14 کی لاتا، پھر 28 کی لاتا، نہیں، اس نے کیا کیا، سب سے پہلے صفحہ 14 کی عبارت لے آیا، پھر صفحہ 28 کی عبارت لے آیا، اور آخر میں صفحہ 3 کی عبارت لے آیا۔ یعنی درمیان والی عبارت کو پہلے کر دیا، آخر والی عبارت کو درمیان میں کر دیا، شروع والی عبارت اٹھا کے آخر میں رکھ دی۔ اسے کہتے ہیں اس نے 3 عبارتیں جیسے چٹنی بناتے ہیں نا، تھوڑا سا پودینہ ہو گیا، تھوڑا سا نیاز گو ہو گیا، تھوڑا سا دھنیا ہو گئی، ایک آدھ مرچ ڈال لی، اب اس کو کوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو چٹنی مٹنی ہر بڑا مکس ہو جاتی ہے، دھنیا پودینہ مرچ ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی ہیں۔ یہی احمد رضا خان نے کام کیا، ایک ٹکڑا صفحہ 3 سے، ایک ٹکڑا صفحہ 14 سے، ایک ٹکڑا صفحہ 28 سے لیا، پھر چٹنی بنا کے صفحہ 14 کو پہلے لے آیا، صفحہ 28 کو درمیان میں لے آیا، صفحہ 3 کو آخر میں لے آیا۔ اب اس کے دیانت دیکھو، کبھی بھی تحذیر الناس پہ گفتگو ہو، اس پہ کوئی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحذیر الناس اٹھائیں آپ، وہ کہے کہ یہ تحذیر الناس ہے، اور یہ احمد رضا کی چٹنی بنائی ہوئی کتاب حسام الحرمین ہے۔ یہ کتاب جس طرح احمد رضا نے چٹنی بنا کے عبارت لکھی ہے، ایسے عبارت تحذیر الناس سے ہمیں دکھا دو بس۔ جیسے عبارت بنا کے اس نے لکھی ہوئی ہے، ایسے عبارت کسی ایک صفحے سے ہمیں، بریلوی زہر کا پیالہ پی جائے گا لیکن آپ کی بات کے قبول کرنے کی طرف نہیں آئے گا۔ اب دیکھو اس طرح کا اگر قرآن کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو بھی بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ کوئی آدمی کہے ان الابرار لفی جحیم وان الفجار لفی نعیم، اور پھر قسم اٹھائے، اللہ کی قسم میرا ایک حرف بھی قرآن سے باہر نہیں ہے، میری کوئی بات قرآن سے باہر نہیں ہوگی، ایک حرف غلط ثابت کرنے والا قرآن سے باہر میں اس کو ₹1,00,000 انعام دوں گا۔ بات تو سچ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ بولو۔ عیسائی کھڑا ہو، وہ کہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہتا ہے اللہ کی قسم مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، میں قرآن سے پیش کرتا ہوں، نہ دکھاؤ مجھے چوک پہ گولی مار دو۔ لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے، بلے بلے، شیر آیا 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 شیر آیا، نعرہ تکبیر، نعرہ غوثیہ، بس نعرے شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ بتاؤ اس نے کیا کیا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، چھوڑ گیا ہے۔ پچھلی عبارت ساتھ ملاتا تو پھر ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن میں آیا ہے، کوئی پیر کہے نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے، وہ کہے پیر صاحب کہاں نہیں کہا، قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز نہ پڑھنا ایمان والو۔
تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا؟ وہ کہے میں قسم اٹھاتا ہوں میں اس پہ جتنا مرضی آپ کہیں میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز نہ پڑھو۔ اب لوگ تو بیچارے وہ پیر صاحب کے پہلے ہی مرید ہیں، پیر صاحب جو فرمائیں وہ تو بیچارے پہلے ہی تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں قرآن میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا؟ لیکن اگلی عبارت کیا کیا اس نے کہ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، حالت نشہ میں نماز نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ پھر تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہو یا نماز پڑھ رہے ہو یا خدا کو گالیاں دے رہے ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو قرآن کے ساتھ بھی اگر کوئی یہی معاملہ کرے تو بہت بڑا جرم بنتا ہے۔ اگر کوئی کہے عبارت ادھر کی کاٹ کے ادھر اور ادھر کی کاٹ کے ادھر لگائے، ان الابرار لفی جحیم، نیک لوگ جہنم میں، وان الفجار لفی نعیم، جتنے چرسی بھنگی ہیں سارے جنت وچ ویسے، جتنے نماز پڑھ رہے سارے جہنم وچ ویسے، تے جتنے چرسی بھنگی شرابی جواری وہ سارے جنت سب تو پہلے اپنے کھلے ہو سکے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیوں جی پڑھا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ جو حشر اس نے کیا ہے یہی حشر مولوی احمد رضا نے حضرت ننوتوی کے ساتھ کیا ہے۔ اس بات کو اگر آپ نے پکڑ لیا دنیا کا کوئی بریلوی بڑے سے بڑا آپ کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ اچھا اب سنو آگے، مولوی احمد رضا یہ چٹنی بنا کے چلا گئے حرمین، حرم کے علماء کو اس نے دکھایا۔ حرم کا جو مفتی اعظم تھا نا مکہ کا، اس نے کہا فتویٰ دے دو، چند مفتیوں نے کر دیے تھے، اس نے کہا فتویٰ دے جاؤ، کل آ کے لے لینا، میں اس کو دیکھوں گا، میں کہیں جا رہا ہوں پھر اس کو کر دوں گا۔ اس نے ایک ترتیب اور بہت ساری کی۔ 1320 ہجری میں مرزائیوں پر کفر کا فتویٰ لگا، اور 21 22 23 24 کے اندر یہ فتویٰ بنا کے حرمین شریفین گیا۔ درمیان میں یہ 4 سال کا عرصہ لوگ جب جاتے تھے حرم شریف تو فتوے ساتھ لے جاتے تھے۔ ان 4 سالوں میں حرم شریف کے اندر مرزا قادیانی کے کفر کا چرچا ہو چکا تھا۔ اس نے جب وہ چٹنی بنائی، چٹنی بنانے سے پہلے اس نے مولوی احمد رضا خان نے غلام احمد قادیانی کی باتیں لکھی۔ غلام احمد قادیانی کا کفر، اس کی گستاخیاں، توہین، جو کچھ تھا اس کا وہ سارا لکھ کے آگے لکھا منہم الوہابیہ، منہم قاسم ننوتوی، منہم رشید احمد گنگوہی، منہم خلیل احمد امبیٹوی، منہم اشرف علی تھانوی، منہم کرتا گیا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ جیسے مرزا قادیانی ہے انہی کے یہ چند لوگ ماننے والے ہیں، لہذا حرم کے لوگ کفر کا فتویٰ لکھ کے دے دیں۔ اب دیکھو کیسا شیطان اور دجال تھا۔ چلا گیا حرم کے مفتی اعظم نے کہا فتویٰ مجھے دے اور چلے جائیں۔ رات کو اس نے خواب دیکھا کہ حرم کے مفتی ایک کاغذ پہ پخانہ کر رہے ہیں۔ سوچنے لگا صبح اٹھ کے بھئی یار یہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے اپنے خادم نوکر سے کہا کہ یہ جو فتویٰ ہے نا اس فتوے کو واپس نہیں کرنا، یہ روک لو فتویٰ، کو گڑبڑ اسی میں لگتی ہے۔ یہ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شہاب ثاقب میں لکھا ہے۔ اب سن لو بریلویوں کی تعویل اور پھر میں اس کی حجامت لٹریشن بھی کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ بریلویوں کا ایک عالم گزرا ہے پروفیسر ڈاکٹر مسعود، سندھ کا رہنے والا تھا، کراچی یہ حیدرآباد سندھ کا کسی یونیورسٹی میں بڑا لیکچرار تھا۔ وہ کہتا ہے، اس کی کتاب ہے فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں، وہ کہتا ہے یہ خواب مدنی صاحب نے برا سمجھا ہے یا اس مفتی نے برا سمجھا تھا، حقیقت میں تو یہ خواب بڑا اچھا ہے۔ بھئی جب بندہ پیشاب یا پخانہ کرتا ہے طبیعت اس کی کھل جاتی ہے، پخانے سے اس کی نجات ہو جاتی ہے، تو یہ تو ایک فائدہ مند بات ہے، یہ تو خواب مبارک ہے، غیر مبارک تو نہیں ہے۔
اب اس نے طویل کیا کی ہے کہ اگر وہ مفتی اعظم یہ سوچتے کہ یہ فتویٰ تو یہ خواب تو مبارک ہے، تو مبارک تھا. کیوں؟ جب بندہ پیشاب پخانہ کر کے باہر آتا ہے طبیعت بھی فریش ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، اطمینان بھی ہوتا ہے، راحت بھی ہوتی ہے، چین بھی ہوتا ہے اور طبیعت سکھی بھی ہوتی ہے. تو یہ خواب تو مبارک تھا، بجائے اس کے کہ وہ فتویٰ روکتا دستخط کرنے چاہیے تھے. اب سنو، پیشاب پخانہ کرنا یہ واقعہ شوق کی بات ہے، لیکن کاغذ کے اوپر پخانہ کرنا، پروفیسر مسعود جاہل کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ ایک کاغذ پہ پخانہ کرنا یہ اچھی بات ہے. بولو، کاغذ پہ پخانہ کرنا، کیا جاہل لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ اور جاہل بھی اچھا نہیں سمجھتے. یہ پریشانی کی بات تھی کہ ایک جاہل کام اچھا نہ سمجھے اور مفتی وقت ہو کے کاغذ پہ پکانا. تو آپ بتائیں خواب قابل توجہ تھا یا نہیں تھا کہ مفتی اعظم مفتی وقت ہو کے کیا کریں؟ پکانا کاغذ پہ کر رہے ہو. کاغذ سے تو پخانا استنجا کرنا جائز نہیں. علماء کا فیصلہ ہے. کیوں؟ یہ ایک علم کا جو ہے نا وہ محرک ہے، یا علم کے اندر استعمال ہونے والی چیز ہے، علم کے اندر ایک کام آنے والی بات ہے. تو اس کے ساتھ استنجا کرنا یہ علماء نے ناجائز لکھا ہے. اس پہ قرآن، حدیث، فقہ یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، پخانا تو نہیں کیا جاتا. تو اب خود سوچیں، ایک عام آدمی پخانا کاغذ پہ کرے تو یہ جرم ہے، اور مفتی پخانا کاغذ پہ کرے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے. جیسے پخانا کاغذ پہ مفتی کرے بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، ایسے جو مفتیوں نے دستخط کیا وہ بھی بہت بڑی غلطی کی ہے. آپ دیکھو خواب ہمارے موافق ہے یا اس جاہل کے موافق تھا؟ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کہہ دے کہ لے جی تو خواب تو مبارک ہے، اس لیے کہ پخانا کر کے طبیعت کھول جاتی ہے، وہ جو بوجھ ہوتا ہے طبیعت پر، وہ سیکل ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. آگے چلو، اس نے روک لیا. مولوی احمد رضا خان لینے آیا اور اس کو اس کے ساتھیوں نے بتا دیا، چیلوں نے کہا حضرت جی کام تو خراب ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک. وہ آیا ایک دو دن کے بعد اور کہتا ہے، آ کے خادم سے پوچھا، دیکھ لیا کہ حضرت تو ہے نہیں. کہتا ہے کہ حضرت حرم میں تشریف فرما ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ لے آؤ. حالانکہ وہ مفتی صاحب تو تھے ہی نہیں حرم میں. چپ کر کے اس نے فتویٰ لیا اور مکہ سے دم دبا کے بھاگا، مدینہ چلا گیا. چونکہ چند مفتیوں کے فتووں کے اوپر دستخط تھے تو آگے مدینہ کے چند لوگوں نے بھی کیا کر دیے، جلدی جلدی وہاں سے لے کے بھاگ آیا اور ہندوستان پہنچ گیا. اب انہوں نے دستخط کیوں کیے؟ پہلی بات، اس نے یہ جو دھوکہ ان کو دیا تھا کہ پہلے مرزائیوں کی ساری باتیں لکھ کے اور پھر من ہوم کہتا گیا کہ انہی میں سے. تو اب ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ کون ہے، یہ بھی مرزائیاں، لہذا انہوں نے دستخط کر دیے. کیوں نے کر دیے کہ انہوں نے کہا اگر واقعتاً ایسے ہی بات ہے، یوں بھی لکھ دیا. 1324 میں یہ لے کے آیا ہے. اور پھر وہاں جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ادھر ہی تھے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے ہوئے تھے، کچھ تھوڑا بہت باس کا بھی تبادلہ ہوا. کہیں اس نے جو علم غیب کا مسئلہ کہا تو اس پہ بحث ہوئی، اس کو بڑی جناب جی ٹھوکر کھانی پڑی. تو پھر یہ بھاگا اور آ کے یہاں اس کتاب کو شائع کیا. پھر جب اصل صورتحال کا پتہ چلا کہ یہ شیطان تو یہ کر کے گیا ہے، پھر وہاں علماء نے 26 سوال تیار کیے. وہ سوال مولانا خلیل احمد سہارنپوری گئے ہوئے تھے، ان کے سپرد کیے کہ حضرت ان کا آپ جواب لکھ دیں. حضرت نے پھر ان کا جواب لکھ کے دیا جس کا نام ہے المحنت علی المفنت التصدیقات لدفع التلبیسات. اب آپ کو کچھ پتہ چلا کہ اشکال کا اس نے دائرہ کیسے چلایا. پہلی عبارت کو میں نے آپ کے سامنے صاف کر دیا ہے
کہ 3 ٹکڑے مختلف کٹھے کیے، ان کو جوڑ کر آگے پیچھے تقدیم و تاخیر کر کے اس نے جا کے پھر منہم کہ انہی مرزائیوں میں سے ایک قاسم نانوتوی ہے فتویٰ لگوایا۔ دوسرا اس نے جو نام پیش کیا حضرت گنگوئی کا، حضرت گنگوئی کے ذمہ کام یہ لگایا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت نانوتوی کے ذمہ الزام یہ لگایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، یہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ حضرت گنگوئی پہ الزام یہ لگایا کہ یہ کیا ہے، یہ کہتا ہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت گنگوئی پہ الزام لگایا، یہ کہتا ہے خدا جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت گنگوئی نے یہ فتویٰ لکھا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں حضرت گنگوئی کو، لیکن اس نے اپنی بات پہ اڑ گیا خان اعظم کہ بھائی نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں ہے فتویٰ، بس ٹھیک ہے۔ حضرت گنگوئی سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا جو کہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے میں اسے دجال کافر سمجھتا ہوں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا 3 میں سے ایک ہے۔ تو کوئی کہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ کاٹ کے إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اللہ تو 3 میں سے ایک ہے۔ اب بتاؤ کتنا بات دجل کر رہا ہے؟ وہاں لکھا ہوا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں خدا 3 میں کا ایک ہے، اور یہ کہہ رہا ہے نہیں قرآن کہتا ہے خدا 3 میں کا ایک، 3 میں سے ایک، لیکن قرآن کہتا ہے وہ کافر ہے، یہ کہتا ہے نہیں قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے۔ ایسے انہوں نے حضرت گنگوئی پہ فتویٰ اور الزام لگایا، حالانکہ حضرت گنگوئی کہتے ہیں جو کہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ دجال ہے، کافر ہے، لعنتی ہے۔ اب بتائیں آپ مولوی احمد رضا خان کا دجل سمجھ آیا آپ کو کہ کتنا بڑا دجال اعظم تھا؟ یہ دجال اکبر تو میں نہیں کہتا یہ کہ وہ تو اور ہے، یہ دجال اعظم ضرور ہے۔ بارہ تیسری بات، یہ 2 الزام تھے، اب تیسرا الزام مولانا خلیل احمد سہارنپوری پہ لگایا کہ یہ کہتا ہے کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، حالانکہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی عبارت سے کسی طرح بھی یہ بات نہیں نکلتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو جزوی طور پر کوئی بات جاننا ہے، کیا اس بنیاد پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ ہدہد کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ حالانکہ وہ کیا کہہ رہا ہے احط بما لم تحط به، میں جو بات لایا ہوں نا وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، میں جو بات خبر جو لے آیا ہوں پوری طرح آپ نہیں جانتے۔ اب بتائیں کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہدہد سے کم تھا؟ ایک جزیہ کے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھنا مجھے توجہ، رقص کا جو علم ہے، فن ہے، مولوی احمد رضا جانتا تھا ہے؟ چوری کا ڈھنگ جانتا تھا، شراب کا سارا فن سمجھتا تھا، جوے کا سارا طریقہ اسے آتا تھا، بولو سینما چلانے کا سارا پروگرام اسے پتا تھا، چوری کے سارے ماہرین سے یہ بڑا ماہر تھا بریلویوں سے پوچھو تھا، وہ کہیں گے تم نے توہین کیا ہے، اوئے علم کے اندر چور زیادہ ہو جائے گا، پھر کہیں گے یہ علم حضرت کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ اب توجہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں ابلیس کو جو اللہ نے علم دیا ہے دنیا کو بہکانے کے لیے، کیسے کسی کو خراب کرنا ہے، کسی کو گناہ پہ لگانا ہے، کسی کو تباہ کرنا ہے، کسی کو غلط کاری پہ لگانا ہے، چوری فحاشی بدکاری کسی بھی گناہ پہ لگانا ہے، ابلیس کے اندر جو سوچ تڑپ اور اس کی معلومات ہے
کیا یہ معلومات پیغمبر دو عالم کے لیے ماننی چاہیے؟ یہ لوگ تو مانتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی جزیہ امتی جانتا ہو اور نبی، تو کیا اس سے یہ کہا جائے گا کہ نبی سے اس کا علم زیادہ ہے؟ میں نے آپ کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہدہد کی بات پیش کی ہے، اب بتائیں مجھے، عقاب کو تو نظر آ گیا، او بیٹھا ہوا ہے ہدہد، سلیمان علیہ السلام کو نظر نہیں آیا، ایک جزوی بات، کیا اس پہ فضیلت دے دی جائے گی؟ بولو نا، نہیں، توجہ، جزوی بات، گٹر کا کیڑا سمجھتا ہے کہ اس غلاظت میں کیا لذت ہے، لیکن مولانا احمد رضا خان کو پتہ نہیں ہے، یا کہہ دے بریلوی کے پتہ ہے اسے، کہیں گے ہیں؟ تو پھر ہمارا سوال یہ ہے، کیا علم کے اندر کیڑا بڑھ گیا ہے؟ اس کیڑے کا جو لذت، جو اس کا مزہ وہ جانتا ہے، وہ احمد رضا خان کو تو پتہ نہیں، تو کیا لذت میں وہ چونکہ علم رکھتا ہے، اس کو پتہ نہیں، اس لیے علم اس کا زیادہ ہے، یہی کہو گے؟ اب تمہید کے بعد اب بات سنو، مولوی عبدالسمیع رامپوری بریلوی عالم ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، انوار ساتیہ در بیان مولود و فاتحہ، اس کتاب میں اس نے لکھا کہ شیطان ہر جگہ موجود ہے، ملک الموت ہر جگہ موجود ہے، تو پھر نبی کیوں موجود نہیں ہے؟ توجہ، حضرت نے کہا کہ شیطان کو یہ جو وسعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے اندر گمراہ، فحاشی، بدکاری، بے حیائی، جرم، گناہ، اس قسم کے کام پھیلانے کی سوچ رکھتا ہے، یہ اس کو جو وسعت ہے، یہ تو نصوص سے ثابت ہے، اس پہ قیاس کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں علم محیط دینا، ہر جگہ موجود ماننا، یہ کون سی نص سے ثابت ہے؟ یہ بات ٹھیک تھی یا غلط تھی؟ بھائی شیطان کو ایک جزوی بات پتہ ہے کہ میں نے کسی کو گمراہ کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے میں نے غلط رستے پہ لگانا ہے۔ اول تو یہ چیزیں حضور پاک علیہ السلام کی شان کے لائق بھی نہیں۔ دوسری بات، ان چیزوں کو دیکھ کے کہ یہ چیزیں شیطان جانتا ہے تو نبی کو کیوں نہیں پتا؟ غلط بات ہے، یہ جزوی باتیں ہیں، تو اگر شیطان کو مانتا ہے ٹھیک بات ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاکیزہ، آپ بھی مطہر ہیں، آپ کا علم بھی مطہر اور پاکیزہ ہے۔ ہم تو نہیں مانتے، ہم علل اعلان کہتے ہیں، یہاں بھی کہہ رہے ہیں، سٹیج پہ بھی کہتے ہیں، ہم جرت اور دلیری سے ہر جگہ اعلان کرتے ہیں، جو علم شیطان کا نبوت کے لیے نہیں مانتے ہم، یہ ٹنگ بج دی بھالنا مائی کے۔ بات سمجھ آئی ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ شیطان کی یہ وسعت کہ وہ اپنے سارے کام، شیطانی کاموں کے اندر ہر جگہ مصروف ہے، اس وسعت کو دیکھ کے نبی کو قیاس کرنا کہ یہ چیزیں شیطان جانتا تو نبی کیوں نہیں جانتا، غلط بات ہے۔ یہ بات عقل کو لگتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے ڈھونگ کیا رچایا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، خلیل احمد سہارنپوری نے بڑا جرم کر دیا۔ کیا جرم کر دیا؟ شیطان سے نبی کا علم گھٹا دیا ہے۔ اب بتاؤ، مولوی احمد رضا خان کو اگر اس کیڑے کی لذت کا پتہ نہیں جو وہ گندگی کھاتے ہوئے حاصل کر رہا ہے، تو کیا یہی کہا جائے گا کہ شیطان، وہ کیڑا احمد رضا خان سے زیادہ علم والا ہے؟ بولو نا، اگر ایک چیز وہ پرندہ جانتا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کا علم کم ہے اس سے؟ نہیں کہا جائے گا نا۔ تو ہماری طرف یہ علم تمہیں کیوں اصول نظر نہ آیا؟ چوتھا نمبر حضرت تھانوی کا تھا۔ حضرت تھانوی پہ الزام یہ آیا کہ یہ کہتا ہے کہ حضور کا علم چوپایوں کے برابر ہے، جتنا علم حضور کو ہے اتنا علم شیطان کو ہے، چوپائے کو ہے، اتنا علم جناب جی جانوروں کو ہے، اتنا علم گدھے کو ہے، بیل کو ہے، خچر کو ہے، کتے کو ہے، خنزیر کو ہے، وغیرہ وغیرہ۔
حالانکہ یہ پرلے درجے کی ان کی خیانت اور بے ایمانی ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ نہ مجھے یہ کبھی ذہن میں خیال آیا ہے، نہ میری بات کا یہ مطلب ہے، نہ میں نے ایسا گندا مضمون کبھی سوچا اور زندگی میں لکھا ہے جو میری طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ اب آپ بتاؤ، یہ عبارات کا مختصر سا جائزہ تھا اور میں نے آپ کے سامنے لے لیا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ کو یہ فائل یا پھر استاد محترم کی کتاب حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس پہ دو باتیں الزامی یاد رکھیں۔ نمبر ایک، اگر حسام الحرمین کا فتویٰ علماء دیوبند کے متعلق سچا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت احمد رضا خان کو کفر کے پھندے سے نہیں بچا سکتی۔ سن رہے ہو؟ اگر حسام الحرمین کا فتویٰ ہمارے اکابر کے متعلق سچا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت احمد رضا خان کو کفر کے پھندے سے نہیں بچا سکتی۔ اس پہ میں دو دلیلیں دینے لگا ہوں، زیادہ نہیں۔ تفصیل کے لیے آپ کو دست و گریباں کی تیسری جلد کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا وہ ٹھنڈک پڑ جائے گی کہ دیکھو کام کیسا زبردست ہوا ہے کہ یہ اپنے ہی فتووں سے کافر اور بے ایمان ہے۔ تو اسا چنگی ہو بھائی، فوٹو شروع کر دیتے رہی گی۔ چلو جی توجہ، ایک بات، مولوی احمد رضا خان کی دوستی تھی عبد الباری فرنگی محلی سے۔ عبد الباری فرنگی محلی کو مولوی احمد رضا نے حضرت تھانوی کی کتاب حفظ الایمان دکھائی جس میں متنازع عبارت ہے۔ عبد الباری فرنگی محلی کہنے لگا اس میں تو کسی قسم کی کوئی توہین اور گستاخی نہیں ہے۔ احمد رضا نے مثال سے سمجھایا، اس نے کہا نہیں کوئی گستاخی نہیں بنتی۔ احمد رضا خاموش ہو گیا اور اخیر تک اپنی دوستی اور محبت کو برقرار رکھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں احمد رضا نے فتویٰ لکھا ہے، وہ فتویٰ یہ ہے کہ جو حضرت تھانوی اور دیگر علماء کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ اب بتاؤ اس فتوے کی زد میں عبد الباری فرنگی محلی آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ آنا چاہیے تھا۔ عبد الباری فرنگی محلی نے کافر نہیں کہا، تو جب کافر عبد الباری ہو گیا تھا اس کو کافر کہنا احمد رضا کا حق بنتا تھا۔ احمد رضا نے پھر کافر نہ کہا، تو مجھے آپ بتائیں، من شک فی کفرہم و عذابہم فقد کفر کا فتویٰ احمد رضا کی گردن میں آتا یا نہیں آتا؟ دنیا کا کوئی رضا خان نہیں احمد رضا کی گردن سے پھندا نکال نہیں سکتا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، جرت سے کہہ رہا ہوں، آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں، لیکن پہلے تواڈے اپنے پیر مضبوط ہونے چاہیے۔ تسی آپ کمدے کھلوتے ہو تو چیلنج نہ کرے آئے پہ بات کھلے کھاسو۔ پہلے اچھی طرح بات کو سمجھیں پھر اس کے بعد میدان میں آئیں۔ اس کے لیے حسام الحرمین کا ضرور مطالعہ کریں، استاد جی کی کتاب۔ دوسری بات سن لو، اب مولوی احمد رضا نے جو الزام ہمارے اکابر اربعہ پہ لگائے، یہی الزام شاہ اسماعیل شہید پہ لگائے۔ مثلا حضرت ننوتوی کو کہا ختم نبوت کا منکر، حضرت گنگوئی کو کہا یہ خدا کو جھوٹا کہتا ہے، حضرت تھانوی اور حضرت امبیٹوی رحمہم اللہ کے متعلق کہا یہ نبی کو گالیاں دینے والے ہیں۔ اب آؤ، یہی بات احمد رضا نے شاہ اسماعیل شہید پہ لکھی ہے۔ اٹھاؤ اس کا رسالہ سل السیوف الہندیہ، اٹھاؤ رسالہ القوکبۃ الشہابیہ علی کفریات ابی الوہابیہ۔ اس میں احمد رضا نے دونوں میں لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل کے متعلق کہ یہ اپنے پیر کو نبی اور بالفعل نبی اور تشریعی نبی مانتا ہے۔ اب نبی مان کے اس نے ختم نبوت کا منکر بنا دیا۔ اس نے شاہ صاحب کے بارے میں لکھا ہے یہ خدا کو جھوٹا مانتا ہے۔ اس نے شاہ صاحب کے بارے میں یہ بھی الزام لگایا
اس نے ایسی گالیاں نبی کو دی ہیں جو کسی پنڈت اور دہریے یہودی اور عیسائی نے بھی نہیں دی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ تینوں الزام آ گئے یا نہ آ گئے؟ جو الزام ادھر لگائے وہ الزام شاہ صاحب کے متعلق یہ نبی حضور کو آخری نہیں مانتا، پیر کو بھی نبی مان رہا، ختم نبوت کا منکر ہے۔ دوسرا الزام خدا کو جھوٹا مانتا ہے۔ تیسرا الزام نبی پاک کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ الزام ادھر حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی اور حضرت سہارنپوری پہ ہے۔ اب دیکھنا توجہ، احمد رضا کو خدائی قہر نے کیسے گھیرا آ کے، کہتا ہے من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے۔ اور ادھر کہتا ہے کہ اس کو کافر نہ کہو، الزام وہی، ادھر کہتا ہے من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، ادھر کہتا ہے ان کو کافر نہ کہو۔ علماء محتاطین کافر نہ کہے، ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ میں مسلمان سمجھتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہی الزام ان چار پہ ہو تو کافر ہے، یہی الزام حضرت مولانا شاہ اسماعیل پہ ہو تو وہ مسلمان ہے۔ خدا کی تلوار احمد رضا پہ گلے پہ آئی کہ جو فتویٰ ان چار پہ لگایا اپنے گلے میں آیا ہے۔ آیا یا نہیں آیا؟ کہتا ہے ان کو کافر نہیں کہے گا تو خود کافر۔ یہی الزام شاہ اسماعیل شہید پہ اور کہتا ہے کافر نہ کہو۔ تو یہ فتویٰ کس کے لیے آیا تھا؟ اسام الحرمین کا فتویٰ احمد رضا اپنے لیے لایا ہے، ہمارے لیے نہیں لایا۔ اور بات سمجھ آئی ہے؟ تفسیر کے لیے آپ مطالعہ فرمائیں اسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ، اس کو آپ دلائل سے یہ دو نکتے سمجھ لیں، دنیا کا بریلوی آپ کے سامنے نہیں ٹھہرے گا اس عنوان پہ۔ اور یاد رکھو عبارات پر گفتگو ہو تو پہلے اسام الحرمین کو لائیں، بس پہلے اسام الحرمین کا اچھی طرح تیا پانچا آپریشن کریں، اس کے بعد باقی عبارات کی بات ہوگی۔ کیوں ان عبارات کی بنیاد پر تم ہمیں کافر کہتے ہو؟ وہ یہ ہے، پہلے ان پہ بات کریں گے پھر باقی عبارات دیکھی جائیں گے۔